أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یا مومن بلکہ ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو اپنے نظام حکم نہ تسلیم کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو من وان قبول نہ کر لیں. وہ چاہے فیصلہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس فیصلے کو وہ قبول کرے اس کے مطابق عمل کرے. اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو وہ مومن کہلانے کا مستحق ہے اور اگر کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے یا آپ کے فیصلے کے سلسلے میں وہ نظر ثانی چاہتا ہے اور فیصلہ جو کچھ بھی آپ نے کیا جس انداز سے کیا وہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو کر ایسے ہو جاتا تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے وہ مومن نہیں ہے. اور اگر ان کے اس جرم کے نتیجے میں کہ نبی کو اپنا حکم نہیں تسلیم کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان کے دعوے دار ہیں جبکہ ایمان ان کا ختم ہو چکا ہے اسی صورت میں اگر اس کی سزا کے طور پر ہم یہ ان سے کہہ دیتے کہ اپنے آپ کو اب ہلاک کر دو اپنے آپ کو ختم کر دو یا اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نکالو ہجرت کر جاؤ یہاں سے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی جو اس پر عمل نہ کرتی. البتہ چند ہوتے جو عمل کر لیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ان سے کہا جاتا اگر وہ اس پر عمل کرتے تو ان کے حق بہتر ہی ہوتا اور ایمان میں مزید ان کے لیے مضبوطی کا باعث بنتا اور ایسی صورت میں اگر ہم ان کو خوب عطا کرتے اور سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کر دیتے. لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت ہو سکتی تھی جب وہ نبی کے فیصلے کو پوری طرح سے تسلیم کر لیتے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تردد یا دل میں ان کے دلوں میں کسی قسم کی تنگی نہ پائی جاتی اور اطمینان ہو جاتا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا اگرچہ ہمارے خلاف ہے لیکن ہمیں اس کو ماننا ہے کیونکہ یہ نبی کا فیصلہ ہے اور نبی کے فیصلے میں کوئی تردید وغیرہ نہیں ہوتی ہے. یہ پچھلی آیات میں بیان کیا گیا تھا. اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی کے فیصلے کو ماننے کا مطلب یہ کہ نبی کی اطاعت کرنا اور نبی کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. چنانچہ فرمایا کہ ومن یطع اللہ والرسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تعلیمات دی جائے ان پر عمل کیا جائے جو مطالبات کیے جائیں یعنی جو کام کرنے کے لیے کہے جائے ان کاموں کو کیا جائے رغبت کے ساتھ ہمارے باندھے نہیں زبردستی والا معاملہ نہیں بلکہ شوق اور رغبت کے ساتھ دل کی پوری گویا آمادگی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے کسی قسم کے تردد کے بغیر انسان رک جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع ہے لہٰذا اس کو نہیں کرنا. وہ چاہے ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی سود مند ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے منع کر دینے کی وجہ سے پھر اس کی طرف کسی طرح کا میلان نہ ہو طبیعت کا کہ کاش یہ نہ روکا گیا ہوتا اسی پر یہ کام کر لیتے. تو اس طرح کی اطاعت کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس سے رک گئے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا مطالبہ کیا اس کو کیا
اس طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس شخص نے بھی کی، چاہے وہ عرب کے شخص نے کی ہو، چاہے وہ عجم کے شخص نے کی ہو، چاہے وہ حبشی نے کی ہو، چاہے وہ کسی گورے نے کی ہو، کسی نے بھی کی ہو، اگر اس انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گئی ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے تمام لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے خاص طور پر۔ اب یہ جملہ یہاں پر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اس طرح کے تمام لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اگرچہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے یہ رکھی جا رہی، لیکن جملے کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے بھی اگر اسی انداز سے اپنے نبی کی اطاعت کی ہے، اپنے رسول کی اطاعت کی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت محمدیہ کو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ کامل درجے کی اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص طریقے پر رکھے جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ہے۔ اور یہ خاص فضل جن پر اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء کرام، جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، والصدیقین، اور اسی طرح سے صدیق، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ان کا کہ ان پر کسی نے احسان کیا تھا اس کا وہ بدلہ چکا رہے ہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کا جو بھی عمل ہے کسی کے ساتھ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، کوئی نعمت کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ اتار رہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا، یعنی ان کے اعمال ایسے ہیں، ان کے جذبات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا کہ بھئی آپ یہ لے لیجیے، اتنا لے لیجیے، یہ لے لیجیے، اس انداز سے آپ خوش ہو جائیے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا اس کے ساتھ سلوک کرے گا اور کس کس انداز سے اس پر انعام کرے گا، تو وہ صدیق ہے۔ والشہداء، اور اسی طرح سے جو شہید ہیں ان کے ساتھ، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل۔ شہید کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر جسم سے روح نکلی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل ہی کا نتیجہ ہے کہ فوراً وہ جنت میں داخل کر دی گئی۔ سب پرندے ہیں جنت میں، ان کے پودے میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس میں وہ بسیرا لیتے ہیں، اور جب ان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو وہ کر جاتے ہیں جنت کا جو دانا وانا وہاں پڑا ہے وہ کھاتے ہیں، اور جو نہریں بہ رہی ہیں ان سے پانی پیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں اور پھر آ کر قندیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جنت کا ان کو رزق ملتا ہے۔ اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے شہیدوں پر۔ والصالحین، اور جو امت کے صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، کسی بھی نبی کی امت کے، ان نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھے گا۔ نبیوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہوا کرتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور ان کا اتنا سا بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا اتنا سا بھی کوئی گناہ نہ ہو، جتنے پیغمبر سب کا ہی حال ہے، سارے پیغمبروں کا، کسی پیغمبر کے متعلق ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اتنا سا، کیونکہ سارے کے سارے پیغمبر معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی گناہ ان سے سرزد نہ ہونے پائے، اور خدا نخواستہ کبھی نبوت سے پہلے، نبی ہونے کے بعد تو خیر کوئی سوال ہی نہیں، نبوت سے پہلے کبھی اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے بھی تو نبی کو بچا لیا جاتا کہ وہ اس طرح کی محفل میں یا اس طرح کے یعنی مواقع پر موجود نہ رہے، ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو اس انداز سے ان کی اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر نبوت کے ملنے تک حفاظت کرتا ہے کہ وہ کہیں کسی موقع پر کوئی گناہ کی بات ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ جس سے اتنا سا بھی گناہ پوری زندگی میں نہ ہوا ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ جنت الفردوس میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر ان کو رکھا جائے گا۔
صدیقین یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک بندے. صدیق کہتے کس ہیں؟ صدیق ہم ظاہر کے اعتبار سے یہ کہہ دیتے سچا. صدیق کے بعد یہی ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی تصدیق کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس واقعے کی تصدیق کی تھی جو معراج سے متعلق نبی نے بیان کیا تھا. انہوں نے ہی سب سے پہلے تصدیق کی تھی. جب آپ نے معراج کا واقعہ کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو میں رات میں گیا مکے سے فلسطین یعنی مسجد اقصی اور وہاں سے پھر میں نے نماز پڑھائی تمام پیغمبروں کو. پھر وہاں سے میں آسمان پر گیا اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچا. وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی. پھر مجھے جنت کی سیر کرائی گئی, مجھے جہنم کا مشاہدہ کرا گیا اور فلاں قسم کا عذاب دیکھا. یہ ساری چیزیں جب بیان کی تو لوگوں کو ایک موقع مل گیا کہ ارے واہ کیا کہیں کیا بات ہے کہ راتوں رات آپ گئے اور واپس بھی آ گئے اور سیر بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا. جبکہ سواری کے ذریعے سے بھی اگر مسجد اقصی جائے تو مہینوں لگ جاتے ہیں پہنچنے میں, اور آپ رات کے لمحات میں گئے اور رات ہی کے لمحات میں لوٹ بھی آئے. عجیب بات ہے. تو ایک نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی اب تو آپ کے صاحب یہاں تک بیان کرنے لگے کہ میں رات میں آسمان پر گیا, پہلے تو مسجد اقصی گیا, وہاں سے پھر آسمان پہ گیا اور یہاں یہ ہوا, اتنی دیر آسمان پہ بھی لگی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے تو الگ سلیک تو معاملہ رہا نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری ہے. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے کیا گفتگو کی, جو راز و نیاز کی باتیں تھیں وہ ہوتی رہی. کتنی دیر گفتگو ہوئی نہیں معلوم. پھر جنت میں کتنی دیر تک آپ سیر کرتے رہے, کیا کیا آپ نے جنت میں دیکھا اور کیا کیا دکھایا گیا, جہنم کو کس طرح سے دکھایا گیا. پھر وہ عذابات کہ کسی کا جبڑا چیرا جا رہا ہے, کسی کا سر توڑا جا رہا ہے, کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, مختلف قسم کے عذابات کو شکل کر کے دکھایا گیا. تو ظاہر ہے کہ موت تو لگے گا, ایسا تو نہیں کہ بس سرسری طور پر گزرتے چلے گئے. تو یہ سارا وقت رات ہی میں سب طے ہو گیا اور آپ لوٹ بھی آئے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو سنا تو کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ہاں یہ آپ کے صحابہ وہی کہتے ہیں. تب تو وہ سچ کہتے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اسی لیے ان کو صدیق کا خطاب بھی ملا, لقب ملا صدیق, کہ ان سے بڑھ کر سچا کوئی ہے ہی نہیں. تمام صدیقوں کے تمام سچوں کے وہ سردار ہیں. اور صدیق کے لغوی معنی یہ ہے کہ اپنے قول میں بھی سچا, اپنے عمل میں بھی سچا, فکر و خیال میں بھی سچا, دیکھنے اور سننے میں بھی سچا, اور اپنے کردار میں بھی سچا. ظاہر کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے سچا انسان وہ صدیق ہے جس کے اندر صداقت ہی صداقت پائی جا رہی ہو اور جھوٹ کا اور کذب کا کہیں دور سے بھی گزر نہ ہو. ایسا انسان سچا ہے اور اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اور یہ صداقت, یہ انداز صدیق اکبر کے اندر پایا جاتا ہے. بہرحال تو ایسے لوگوں کے ساتھ ظاہر کہ اکیلے صدیق اکبر نہیں ہے, ان کے جیسے, ان کے معیار کے تو نہیں لیکن ان کے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس امت میں بھی ہے اور پچھلی امتوں میں بھی پائے جاتے ہیں. بس شہداء اور شہید, شہداء شہید کی جمع ہے. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس طرح سے گواہی کسی بھی کام کے سلسلے میں دینے والا, کسی عمل کے سلسلے میں دینے والا شہید کہلاتا ہے. اور جو میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس کو بھی شریعت کے اسلامی شہید کہا جاتا ہے. اس کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے حق سمجھا تھا, جس چیز کو ہم نے سچ سمجھا تھا, وہ دل کی گہرائیوں سے سمجھا تھا. صرف زبان سے اس کی صداقت کا اقرار نہیں کیا تھا. اللہ ایک ہے, یہ دل کی گہرائیوں سے ہم نے اس کا اقرار کیا تھا. نبی واقع برحق نبی ہے, یہ دل کی گہرائیوں سے اقرار کیا تھا. اور اس صداقت کے پیچھے ہم اپنی جان بھی لٹا رہے ہیں اور اس پر فخر محسوس ہو رہا ہے. اس لیے اس کو بھی شہید کہا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید, نبی کی رسالت, قرآن کی یعنی کلام اللہ ہونے کی, اور اسی طرح سے آخرت اور تمام چیزوں کا جن پر ایمان ہے, ان تمام چیزوں کی سچے ہونے کی شہادت دیتا ہے. اسی طرح سے شہید اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو اگر کسی بات پر گواہی دے دے تو اس کی گواہی اتنی معتبر ہے کہ پھر اس کے خلاف سے کہیں نہ جا سکے. ایسا معتبر انسان, ایسا سچا انسان, اس کو بھی شہید کرتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھیں گے جو اطاعت اور فرمانبرداری واقعتاً کرتے ہیں. والصالحین، اور اسی طرح سے نیک لوگ جو نیک ہیں، جنہوں نے پارسائی کے ساتھ زندگی گزاری، خدا ترسی کے ساتھ زندگی گزاری، اور جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو رکھا جائے گا. دراصل اس کے پس منظر ہے ایک صحابی آئے نبی کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب تک آپ کو ہم دیکھ نہیں لیتے ہمیں قرار نہیں ملتا ہے. ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کی یاد آ جاتی ہے، یہ اندر عجیب بے چینی ہوتی ہے، اور جب تک ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم کو قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا ہے. لیکن کیا ہوگا اس وقت، ہم کیسے جئیں گے اس وقت جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں کب تک، اس وقت کیا ہوگا، ہم کیسے جئیں گے اور کیسے ہمارے دل کو قرار اور سکون ملے گا. آپ نے اس وقت کو جواب نہیں دیا. چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں بتائی گئی کہ آپ نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. کچھ وقت کے بعد حضرت جبریل امین تشریف لائے، یہی آیت سنائی کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. سائل جو پوچھ رہا ہے وہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے ان کو انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رکھا جائے گا. ملاقاتیں ان کی ہوں گی اور ان کو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اب یہ ملاقاتیں کیسے ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام تو انتہائی اعلیٰ مقام پر ہے، اور صدیق بہرحال نبی سے نیچے، چلیے وہ قریب ہے، ان سے نیچے شہداء ہیں، ان سے نیچے صلحاء ہیں، اور ان سے نیچے عام افراد ہیں. تو یہ ملاقاتیں ہوں گی کیسے؟ تو ایک تو ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے لوگ نیچے آئیں گے، انبیاء کرام بھی آئیں گے، صدیق بھی آئیں گے، شہید بھی آئیں گے، صلحاء بھی آئیں گے، اور ملاقات کریں گے، اپنے اپنی جگہ میں چل جائیں گے. دوسرا طریقہ ملاقات کا یہ کہ نیچے والے اوپر جائیں گے، ان کو اجازت دی جائے گی کہ بھائی آپ کو ملنا ہے، جس سے بھی ملنا ہو آپ جائیے، ملاقات کیجیے، اور ملاقات کر کے اپنی جگہ پہ آ جائیے. یہ طریقہ ہے ملاقات. اور ایک طریقہ یہ کہ باقاعدہ ان کو اس انداز سے رکھا جائے گا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے ہوں گے. اور ایک یہ ہے کہ ہر ایک کے ٹھکانے پر کھڑکی لگی ہوگی اوپر کے حصے میں، اور اس کھڑکی سے وہ اوپر والوں کو دیکھ لیا کریں گے. اور آپ نے فرمایا جیسے تم ستاروں کو دیکھ لیتے ہو اسی انداز سے نیچے سے تم اوپر والوں کو دیکھ لیا کریں گے. تو بہرحال کیا حقیقت ہے، کیا انداز ہے، یہ یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو قیامت کے دن ہی اندازہ ہوگا کہ کون کس طرح سے ملاقات کرے گا. اوپر والے نیچے آئیں گے یا نیچے والے اوپر جائیں گے، یا کھڑکی کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مشاہدہ کریں گے اور دیکھتے رہیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ حقیقت کو جاننے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو واقعتاً اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے، یعنی انبیاء کرام وغیرہ کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھی یہ رفیق ہے کہ جس کو نبی کی رفاقت مل جائے، صدیق کی رفاقت مل جائے، شہید کی رفاقت مل جائے، اور نیک انسان کی رفاقت مل جائے. اس سے بہتر کوئی رفاقت، کوئی معیت نہیں ہو سکتی. یہ سچائی ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے. آپ اگر کسی ایسی بستی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہر طرف گندگی ہے، عقیدے کی، نظریات کی، فکر سوچ کی، اور زبانوں کی گالم گلوچ، یہ وہ چولی، تو آپ اس جگہ پر اپنی زندگی کو بڑی تنگی میں محسوس کریں گے، اور آپ یہ چاہیں گے کسی طرح سے اس معاشرے سے چھٹکارا ملے. کسی ایسی جگہ رہے جہاں لوگ کم سے کم ٹھیک ٹھاک تو ہوں، جو گالم گلوچ حرکت اور لڑائی جھگڑا حرکت اور یہ اور وہ ان کے لیے آستینیں چڑھا رہے ہیں، ان کے لیے آستینیں چڑھا رہے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے بنا؟ سکون کے ساتھ تم بھی رہو، سکون کے ساتھ ہم بھی رہے، نہ تمہارے کام کوئی غلط بات سنے، نہ ہمارے کام غلط بات سنے. یہ ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ جو شریف النفس ہے، اگر وہ غیر شریف النفس لوگوں میں رہ رہے ہیں مجبوراً، تو ان کو کتنی کوفت ہوتی ہے یہ وہی اندازہ کر سکتے ہیں. لہٰذا جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان حضرات کی رفاقت مل جائے گی اس کو. ذالک الفضل من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کوئی اپنے طور پر اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. ہم چاہیں نبیوں کے ساتھ رہنے لگے، ہمارے بس کی بات نہیں. آپ چاہے نبیوں کے ساتھ رہنے لگے، صدیقین کے ساتھ رہنے لگے، تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس کو وہ چاہے گا اس کو نبیوں کے ساتھ اور صدیق کے ساتھ اور شہید و صحابہ وغیرہ کے ساتھ رکھے گا. وکفیٰ باللہ حسیبا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے.
کون کس مقام کا ہے، کون کس درجے کا ہے، کس کو کس کے ساتھ رکھا جائے، کس کے اندر کس کی اہلیت ہے رفاقت کی، اس بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو دیکھو ہمیشہ چوکنا رہا کرو، دشمن سے ہوشیار رہو، اور ہوشیار رہنے کا مطلب یہ کہ اپنی تیاری ہر وقت مکمل طور پر رکھنی چاہیے۔ کس وقت جہاد کا موقع آ جائے، کس وقت دشمن حملہ آور ہو جائے اور اس وقت اچانک سمجھنا پڑے تو اچانک سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہر وقت ہوشیاری کی حالت میں رہو، غفلت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ غفلت میں اگر تم پر وقت گزر رہا ہے اور دشمن نے حملہ کر دیا تو تم اپنا دفاع نہیں کر پاؤ، لہٰذا پوری طرح سے چوکنا رہو اور ہوشیار رہو۔ 10ویں بارے میں باقاعدہ، اور بلکہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اسی انداز سے کیا کہ جہاد کی تیاری رکھو، کسی وقت اس سے غافل نہ ہو، تمہارے پاس سواری کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، رسد کے اعتبار سے تیاری رہنی چاہیے کہ کس وقت اعلان کر دیا جائے کہ بھئی مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، فرض عین کی صورت میں یا فرض کفایہ کی صورت میں، کس وقت اعلان کر دیا جائے، لہٰذا تمہارے پاس تیاری ہر وقت رہنی چاہیے مکمل طور پر، بس اعلان تمہارے کانوں میں پڑے اور فوراً اپنا سب سمیٹو اور نکل جائے۔ 10ویں بارے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنی تیاری مکمل رکھو، پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنی سواریوں کو بھی تیار رکھو اور ہتھیار وغیرہ کو بھی اور اپنی طاقتوں کو بھی مجتمع رکھو، اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو ادھر ادھر بلا وجہ ضائع مت کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی طاقت کو پوری طرح سے اسی کے لیے تیار رکھو، اسی کے لیے وقت کر رکھو، اور جانوروں کو باندھ کر رکھو، گھوڑوں کو باندھ کر رکھو کہ سواری کا موقع آئے تو تم کو پریشان نہ ہونا پڑے، کہیں دور جانا ہے ظاہر ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ چاہیے تاکہ جلدی سے پہنچ سکے، پیدل جانے میں تو معلوم نہیں کتنا وقت لگتا ہے، تو انہیں رباط الخیل، گھوڑوں کو بھی باندھ کر رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ، اس کا سب سے پہلا اثر جو ظاہر ہوگا وہ یہ کہ اللہ اور تمہارے جو دشمن ہیں ان پر اس کا روک پڑے گا، وہ جلدی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، تمہارے پر لشکر کشی نہیں کر سکیں گے، اور تم کو جب وہ غافل پائیں گے کہ نہ جانور ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ ذرا ہے، نہ ذرا برتن، کچھ بھی نہیں، ارے ان کو تو بس چٹکیوں میں مسل دے گا، ہر ایک یہی چاہے گا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس تیاری کے نام پر تو کچھ بھی نہیں، ہم اگر کوئی ہنر کل جانتے بھی تھے تو آج ہنر سے ہم نے ہاتھ دھو لیا، کوئی تیر اندازی جانتا تھا تو آج تیر اندازی کے فن سے محروم ہو گیا، کوئی نشانہ باز تھا نشانہ لگا لیتا تھا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، آج وہ نشانہ لگانے میں ماہر نہیں رہا۔ اسی طرح سے دوسرے جو مختلف طریقے ہیں کسی کو پٹکنے کے اور پچھاڑنے کے، وہ سارے طریقے ہم نے نظر انداز کر دیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے، نہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، نہ ہمارے ہاتھوں میں یعنی ہماری تیاری ہے سواری کے اعتبار سے، رسد کے اعتبار، اسی طرح سے اسی وجہ سے ساری قومیں ٹوٹی پڑ رہی ہیں اور ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کبھی حجاب کے نام پر حملہ ہوتا ہے، کبھی اذان کے نام پر حملہ ہوتا ہے، کبھی مسجدوں کے میں شور ہو رہا ہے اور نمازیں ہو رہی ہیں اور یہ پڑھا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، اس پر حملے ہوتے ہیں، کبھی قرآن کی آیات پر حملے ہوتے ہیں، مختلف انداز، یہ صرف اسی لیے کہ ہم جہاد کے نام سے بالکل غافل ہو گئے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ جہاد کا لفظ ہم نے شریعت سے نکال ہی دیا، ہم مغرب سے ایسے مغلوب ہوئے ہیں کہ ہم نے جہاد کا لفظ ہی شریعت سے نکال دیا، جہاد نام کی کوئی چیز ہی جیسے ہمارے لیے، اور جب ہم جہاد کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کب کبانے لگتا ہے، ارے موت، خون خرابہ، یہ تو بڑا خراب معاملہ ہے۔ انہوں نے یہی پروگرام دیا کہ جہاد کو ایک بری شکل میں پیش کیا گیا، کیا یہ خون خرابہ ہو، کیا ہتھیار چلانا ہو، کسی کے جان لینا، یہ کوئی اچھی بات ہے، ہم بھی اسی سے متاثر ہوئے، ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی، جبکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، سب سے پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ دشمن تمہارا مرعوب رہے گا اور تم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، اور اگر حملہ کرتا ہے تو تمہارے پاس تیاری ہے تو یہ لشکر کشی کرنا، تو خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اور پھر جیسا موقع ہو اس اعتبار سے مطلب اگر ٹکڑیوں کی شکل میں نکلنے کا موقع ہے، پوری جماعت پوری فوج نہ نکلے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ پوری فوج اگر نکلتی ہے تو ہم کو نئی فوج کی اگر ضرورت ہوگی، نئی قوت کی ضرورت ہوگی تو ہم کو مل نہیں سکے گی،
لہٰذا ٹکڑیوں میں اس وقت نکالے گا، پہلے ایک دستہ جائے فوج کا، جب اس کو ضرورت ہو تو دوسرا دستہ فوراً بھیج دیا جائے، پھر تیسرا دستہ بھیج دیا، سارے کے سارے لوگ بھیج دیا جائے، سب تھک کر چور ہو جائیں گے، حملہ یعنی شکست ہو جائے گی ہماری، ایسے ایک نئی قوت پہنچ جائے گی، نئی طاقت پہنچ جائے گی، جو شکست خوردہ ہے یا جو تھکے ہوئے تھوڑا سا ان کو آرام کرنے کا موقع مل جائے گا اور نئی فوج مقابلہ کرتی رہے گی۔ تو اس طرح سے حالات کا جیسا تقاضا ہو فنفروا ثبات، فوجی دستوں کی شکل میں اگر ضرورت ہے نکلنے کی تو اس طرح سے نکلو، اب انفروا جمیعا، یہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت دکھائی جائے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اس وقت پورا وہ نکلنا چاہیے، فوج پوری نکلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں فوجی دستے کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ 400 کا دستہ بہترین دستہ ہے اور 4000 لشکر یعنی 4000 فوجی یہ بہترین فوجی ٹکڑی ہے، یہ بہترین دستہ جو 4000 نفوس پر مشتمل ہے، اور 400 پر یہ فوجی دستہ ہے جو بہترین دستہ ہے۔ تو کم سے کم اس کا مطلب یہ ہوا کہ 400 افراد پر مشتمل دستہ ہونا چاہیے اگر دستوں کی شکل میں فوج کو نکلنا ہے، اور اگر پوری فوج کو نکلنا ہے تو 4000 کی تعداد ہونی چاہیے، یہ بہتر۔ اب باقی بہتر کی بات ہے، اب ہمارے پاس 4000 سے کم تعداد ہے، تمہارا جو تعداد ہے وہی لے کر چلے، ہاں البتہ 4000 سے زیادہ کی تعداد ہے تو 4000 لے کر نکلے، یہ احادیث سے ملتا ہے۔ وہی نمن کو نمن لبن، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اگر اعلان کیا جاتا ہے نکلنے کا تو ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں نکلنے میں، اور آناکانی کرنے لگتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں نکلنے میں، اور پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کہ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے کہ اچھا کل نکل جائیں گے، اچھا آج نکل جائیں گے، صبح نکل جائیں گے، شام نکل جائیں گے، اس طرح سے وہ کرتے رہے اور دستے آگے بڑھتے چلے گئے، فوج آگے بڑھتی چلی گئی اور مقابلہ شروع ہو گیا، دشمن سے جنگ شروع ہو گئی۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اب ایسی صورت میں اگر تم کو کسی پریشانی میں تم پڑ گئے، کوئی مصیبت آ پڑی، یعنی دشمن تم پر غالب آ گیا اور تم مغلوب ہو گئے، خبر وہاں پہنچی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوتا اور میں اس مصیبت میں بھی پڑ جاتا۔ یہ جو دشمن غالب آ گیا اور اس نے اتنے مار دیے، اتنے زخمی کر دیے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمارا بھی یہ ہو سکتا، یہ تو مار دیے جاتے اور یہ بری طرح زخمی ہے، اچھا ہوا بھی اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان کہ ہم ان کے ساتھ، وہ گئے مجھے لے جو کچھ ہوا وہ جانے، اس انداز سے کرتے ہیں۔ وہی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو فتح ملتی ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، دشمن کے افراد کو تم قیدی بناتے ہو، مال غنیمت کو حاصل کرتے ہو، دشمن مجبور ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے، جب یہ خبر وہاں پہنچتی ہے تو کافی افسوس ملنے لگتے ہیں، اس وقت اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں جیسے تمہارا ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں، تم ان کے لیے غیر، وہ تمہارے لیے غیر، اور کہتے کہ ہیں لَعَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ، کوئی رواداری، کوئی محبت، کوئی تعلق کسی بھی قسم کا نہیں تمہارے ان کے درمیان، اور یوں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، ان کو تو بہت کچھ مل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ان کو مال غنیمت انہوں نے حاصل کیا ہے اس میں حصہ پیچھے رہ جانے والوں کا نہیں ہو سکتا، حصہ انہی لوگوں کا لگے گا جو فوج میں شامل ہیں، صرف انہی لوگوں کا حصہ۔ یہ اصول ہے کہ جنگ میں جو لوگ شامل ہوں گے مال غنیمت انہی کے درمیان تقسیم ہوگا، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ایک دن کا بھی اس میں، ہاں اگر نبی نے روکا ہے کسی مصلحت کے تقاضے سے تو ان کا بھی حصہ نکلے گا، لیکن اگر خود سے رکے ہیں تو ان کو ایک تنکا نہیں دیا جائے گا۔ تو اب ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نہیں گئے اور وہاں بہت مال ہاتھ آیا ہے، بڑا مال غنیمت، غلام بھی بنائے گئے یعنی قیدی بھی بنائے گئے، مال غنیمت بھی حاصل ہوا، تو کاش ہم یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تو آج کوئی نوکر چاکر ہم کو بھی غلام کی صورت میں مل جاتا اور مال غنیمت میں بھی حصہ ہوتا اور ہمارے نیارے ہو جاتے، کنت معہم فافوز فوزا عظیما، تو بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کیا بتائے کہ جا نہیں سکے، وہ یہ کام ہو وہ کام ہو، بہانے کر کے ہم رکے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں کچھ ہونا نہیں ہے یا یہ جائے یہی جھیلے، ہم سے کیا مطلب ہے، ان کو بڑا شوق شہادت کا جہاد کا تو جھیلتے رہیں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایسے حالات رہیں گے اور ان کو سرفراز کیا جائے گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، چاہیے تو یہ کہ جن لوگوں نے آخرت کی زندگی کو خریدا ہے، دنیا کی زندگی کا سودا ہے،
ان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں. جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں، دنیا کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی اگر یہ اللہ کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے جی رہے ہیں، تو ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے. اور رہ گئی بات یہ کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نکلتا ہے، اپنی جان لے کر جان کی بازی لگانے کی کوشش کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ شہید ہو جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یا غالب آ جاتا ہے دشمن فوج پر، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے. اگر شہید ہو گیا تو سب سے بڑا اجر ظاہر ہے کہ ہماری رضا اس کو ملے اور جنت میں فوراً داخلہ اس کو دیا جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا اجر ہو سکتا ہے؟ باقی نعمتیں تو جنت کی الگ دوسری چیز ہے. اور اگر وہ بامراد ہو کر لوٹتا ہے، غازی بن کر لوٹتا ہے، مال غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے اور قیدیوں کے ساتھ لوٹتا ہے، تو ایک طرف سے دنیاوی اعتبار سے اس کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا، جو قیدی بنائے گئے ان میں بھی اس کا حصہ ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے ہم اس کو اس کے اس عمل پر اجر عظیم بھی عطا کریں گے. آخرت کے اعتبار سے یہ تو دنیا میں اس کو ملا ہے، یہ تو چلونا اس کے لیے ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بھی ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. لیکن یہ اسی کے لیے وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے. اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہ سوچتے ہی تھے ان کے لیے آخرت میں یا اللہ تعالیٰ میں اس طرح کا کوئی اجر نہیں ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری یہ خاص مقصد ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اس کو اپنی زندگی کا مشن، اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین ایک مسلمان کو بنانا چاہیے کہ ہر موقع پر چاہے اس کا کہیں پر نقصان بھی بظاہر ہو رہا ہو، اپنے نقصان کو گوارا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اگر وہ آخرت کو چاہتا ہے اور انبیاء کرام اور شہداء وغیرہ کے ساتھ اپنی رفاقت چاہتا ہے، تو اس کو مکمل طور پر اطاعت اور فرمانبرداری کا پیکر بن جانا چاہیے. تب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس چیز کو عطا فرمائے گا. اور دشمن کے مقابلے پر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ندا لگائی جا سکتی ہے نکلنے کے لیے، لہٰذا اس میں تاخیر نہ ہو اور فوراً حکم کی تعمیل ہو اور جنگ کے لیے نکل جایا جائے. اور لیکن یہ جنگ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور کسی قسم کی کوئی ریاکاری، کوئی جذبہ دنیاوی اعتبار سے نہ ہو، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم عطا کی جائے گا. لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اطاعت اور فرمانبرداری ہم کہاں تک کر رہے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت ملے گی، اور اعمال کے اعتبار سے اطاعت تو اپنے نفس کی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں. تو ایسی صورت میں جنت کی آس لگانا کہاں تک صحیح ہے، یہ ہم اور آپ خود اپنے بارے میں غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.